کوئی مجھ سے آنکھوں کا مقصد تو پوچھے، میں دیدار خیر البشر چاہتا ہوں۔ کوئی مجھ سے آنکھوں کا مقصد تو پوچھے، میں دیدار خیر البشر چاہتا ہوں۔ میں دیدار خیر البشر چاہتا ہوں۔ مجھے مال و دولت کی چاہت نہیں ہے، مجھے مال و دولت کی چاہت نہیں ہے۔ میں شاعر ہوں، حرف اثر چاہتا ہوں۔ مجھے مال و دولت کی چاہت نہیں ہے، میں شاعر ہوں، حرف اثر چاہتا ہوں۔ میں شاعر ہوں، حرف اثر چاہتا ہوں۔ خیالوں کو میرے بلندی عطا کر، الہی میں نیچی نظر چاہتا ہوں۔ خیالوں کو میرے بلندی عطا کر، الہی میں نیچی نظر چاہتا ہوں۔ نعت پاک کا آخری شعر کے خیالوں کو میرے بلندی عطا کر، الہی میں نیچی نظر چاہتا ہوں۔ الہی میں نیچی نظر چاہتا ہوں۔ میری حیثیت میری اوقات ہی کیا، میری حیثیت میری اوقات ہی کیا، مدینے کی گلیوں مدینے کی مٹی میں گھر چاہتا ہوں۔ میری حیثیت میری اوقات ہی کیا، مدینے کی مٹی میں گھر چاہتا ہوں۔ مدینے کی مٹی میں گھر چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، نوازش کرم، آپ نے نعت پاک مجھ سے بھی سنی، میرے حصے میں بھی رحمتیں برکتیں اور آپ کی دعائیں آئیں۔ آئیے دوستو، ہم اس محفل میں اب ایک ایسے شاعر کے پاس پہنچتے ہیں جو اتر پردیش کے شہر ایٹا سے آئے ہیں۔ پوری اردو دنیا میں عزم شاکری کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ خوبصورت نعتیہ کلام، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، ڈوب کر پڑھنے کا ایک منفرد نام ہے جناب عزم شاکری۔ کہ ایسی ایک نعت شہنشاہ عرب ہو جائے، ایسی ایک نعت شہنشاہ عرب ہو جائے، حشر میں جو میری بخشش کا سبب ہو جائے۔ ایک مہاجر کے شہنشاہ عرب ہو جائے، معجزہ یہ ہے کہ 10 سال میں سب ہو جائے۔ جناب عزم شاکری میں یہ دو مصرے ہوئے ہیں۔ ارشاد۔ آمد مصطفیٰ پر یہ سارا جہاں، آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے۔ آمد مصطفیٰ پر یہ سارا جہاں، آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے۔ آمد مصطفیٰ پر یہ سارا جہاں، آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے۔ آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے۔ رات مہکی ہوئی چاند ہنستا ہوا، جس طرف دیکھیے نور ہی۔ رات مہکی ہوئی چاند ہنستا ہوا، جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے۔ دیکھیے نور ہی نور ہے۔ آمد مصطفیٰ پر یہ سارا جہاں، آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے۔ شعر سماعت فرمائیں۔ ارشاد حضور۔ پھول ایمان کے کھلتے ہیں کردار میں، ہے ادب شرط دربار سرکار میں۔ پھول ایمان کے کھلتے ہیں کردار میں، ہے ادب شرط دربار سرکار میں، ہے ادب شرط دربار سرکار میں۔ سر کے بل جائیے عظمتیں پائیے، یہ مدینے کی گلیوں کا دستور ہے۔ سر کے بل جائیے عظمتیں پائیے۔ واہ عزم شاکری صاحب، کیا کہنے بھائی، یہ زندہ باد۔ مدینے کی گلیوں کا دستور ہے۔ پھول ایمان کے کھلتے ہیں کردار میں، سبحان اللہ۔
عظمتیں پائیے یہ مدینے کی گلیوں کا دستور ہے. اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں. اتنے آنسو کہ تر ہو گئی تھی زمین, ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کہیں. سبحان اللہ بابا. اتنے آنسو کہ تر ہو گئی تھی زمین, ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کہیں. ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کہیں. اپنے محبوب سے رب نے یہ کہہ دیا, آپ کی ہر ادا ہم کو منظور ہے. سبحان اللہ بابا. بابا اپنے محبوب سے رب نے یہ کہہ دیا, آپ کی ہر ادا ہم کو منظور ہے. کیا کہنے آتا ہوں, پھر پڑھیں ازمائی بابا. اتنے آنسو کے تر ہو گئی تھی زمین, ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کہیں. ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کہیں. اپنے محبوب سے رب نے یہ کہہ دیا, آپ کی ہر ادا ہم کو منظور ہے. اپنے محبوب سے ایک شعر ملاحظہ فرمائیے. اپنے محبوب سے رب نے یہ کہہ دیا, آپ کی ہر ادا ہم کو منظور ہے. ہوں مسافر بس اتنی ہے مجھ کو خبر, ہوں مسافر بس اتنی ہے مجھ کو خبر. آنسوؤں کا اثاثہ ہے رختے سفر, آنسوؤں کا اثاثہ ہے رختے سفر. دل میں حسرت ہے یہ ان کا دیدار ہو, اور منزل ابھی منزلوں دور ہے. دل میں حسرت ہے ان کا دیدار ہو, مطلب سماعت فرمائے. جو راز تھا وہ راز اب ظہور تک پہنچ گیا. سماعت کریں, سن ذرا. جو راز تھا وہ راز اب ظہور تک پہنچ گیا. جو راز تھا وہ راز اب ظہور تک پہنچ گیا. یہ نور کا کمال تھا جو نور تک پہنچ گیا. یہ نور کا کیا کہنے بھائی بابا, جو نور تک پہنچ گیا. جو راز تھا وہ راز اب ظہور تک پہنچ گیا. یہ نور کا کمال تھا جو نور تک پہنچ گیا. یہ نور کا کمال تھا جو نور تک پہنچ گیا. راجہ فرمائے گا ایک مطلب ہو. یہ نور کا کمال تھا جو نور تک پہنچ گیا. سماعت فرمائیں. خوشی سے یوں اٹھا یہ سر غرور تک پہنچ گیا. خوشی سے یوں اٹھا یہ سر غرور تک پہنچ گیا. میرا سلام جب در حضور تک پہنچ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میں پیش کرتا کیا کہنے بھائی, واہ 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 واہ. میں پیش کرتا. خوشی سے یوں اٹھا یہ سر غرور تک پہنچ گیا. کیا کہنے صاحب, خوشی سے اٹھا غرور تک پہنچ گیا. خوشی سے یوں اٹھا یہ سر
غرور تک پہنچ گیا میرا سلام جب در حضور تک پہنچ گیا میرا سلام جب در حضور تک پہنچ گیا جو راز تھا وہ راز اب ظہور تک پہنچ گیا اب شعر ملاحظہ فرمائیں خوشی سے یوں اٹھا یہ سر غرور تک پہنچ گیا میرا سلام جب در حضور تک پہنچ گیا جہالتوں کے قافلے چلے بس ایک دو قدم جہالتوں کے قافلے چلے بس ایک دو قدم پیام حق اٹھا تو دور دور تک پہنچ گیا پیام حق کیا کہنے بھائی اسلام بھائی نعرہ وارا لگا جہالتوں کے قافلے چلے بس ایک دو قدم پیام حق اٹھا تو دور دور تک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مزہ تو جب آئے روز محشر کہ مجھ سے خود کہہ دے رب اکبر میرے محمد کا امتی ہے حساب لے کر میں کیا کروں محشر میں بخش جائے گا ہر ایک امتی اللہ نے نبی سے یہ وعدہ کیا تو ہے اللہ نے نبی سے اتنے آنسو کے تر ہو گئی تھی زمین ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کہیں اپنے محبوب سے رب نے یہ کہہ دیا آپ کی ہر ادا ہم کو منظور ہے وہ خود ہی قرآن وہ شرح احکام حق تعالی وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری وہ آپ مہتاب آپ حالا وہ عکس بھی ہے اور آئینہ بھی وہ خط وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے حاضرین محفل کانپور سے آئی ہوئی ایک شاعرہ محترمہ شبینہ ادیب بھی اس وقت ہمارے ڈائس پر تشریف فرما ہے اقبال خلش اکوٹوی نے ایک شعر کہا تھا کہ ہم کو پہچان اس وسیلے سے ہم ہیں حسان کے قبیلے سے حسان کے اس قبیلے میں ایک شاعرہ کی موجودگی برکت کا اور رحمت کا سبب ہے ہم گزارش کریں محترمہ شبینہ ادیب سے کہ وہ آئیں اور اس محفل میں اپنا نعتیہ کلام پیش کریں منقبت کے 4 مصرے سب سے پہلے پیش کرنا چاہوں گی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ڈائس پر ہمارے سبھی محترم شعراء جن کی محبتیں اور دعائیں چاہتی ہوں آپ سب کی شرکت اور دعائیں پیش کرتی ہوں ملاحظہ کیجیے گا دیکھیے دعاؤں کی عنایت کی یہاں سوغات ملتی ہے دعاؤں کی عنایت کی یہاں سوغات ملتی ہے دعاؤں کی عنایت کی
बात मिलती है किसी दर पर नहीं मिलती। यहाँ जो बात मिलती है दुआओं की इनायत की। शेर पढ़ती हूँ, सुने। अमीरी में कोई उसके बराबर हो नहीं पाया। अमीरी में कोई उसके बराबर हो नहीं पाया। शरफ अब्दाल के दर की जिसे खैरात मिलती है। शरफ अब्दाल के दर की जिसे खैरात मिलती है। अमीरी में कोई उसके बराबर हो नहीं पाया। शरफ अब्दाल के दर की जिसे खैरात मिलती है। और 4 मिसरे और पेश करना चाहूंगी, मुलाहाजा कीजिएगा। आपका जो भी कलंदर हो गया, आपका जो भी कलंदर हो आपका जो भी कलंदर हो गया, आपका जो भी कलंदर हो गया, आपका जो भी कलंदर हो गया। एक कतरा था समंदर हो गया, एक कतरा था समंदर हो गया। आपका जो भी कलंदर हो गया। पढ़ती हूँ। हो गई जिस पर इनायत आपकी, हो गई जिस पर इनायत आपकी, वो मुकद्दर का सिकंदर हो गया। वो मुकद्दर का सिकंदर हो गया। हो गई जिस पर इनायत आपकी, हो गई जिस पर इनायत आपकी, वो मुकद्दर का सिकंदर हो गया। वो मुकद्दर का सिकंदर हो गया। आपका जो भी कलंदर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद शेर और पेश करना चाहूंगी नात पाक के, मुलाहाजा कीजिएगा। सुनिए, मुलाहाजा करें, सुनिए। न कौसर न जन्नत कदर ढूंढती है। सुनिए। न कौसर न जन्नत कदर ढूंढती है। न कौसर न जन्नत कदर ढूंढती है। न कौसर न जन्नत कदर ढूंढती है। मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है। मोहम्मद को मेरी, मोहम्मद को मेरी, मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है। न कौसर
ना जन्नत का दर ढूंढती है। शेर पढ़ती हूँ कि मेरी जिंदगी की हर एक शाम आका, मेरी जिंदगी की हर एक शाम आका, जो तैबा में हो वो सहर ढूंढती है, जो तैबा में हो, जो तैबा में हो वो सहर ढूंढती है। मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है। और शेर मुलाहाजा कीजिएगा, पेश करती हूँ कि खबर देखिए क्या मदीने से आए, खबर देखिए क्या, खबर देखिए क्या मदीने से आए, दुआ आज अपना असर ढूंढती है, दुआ आज अपना। खबर देखिए क्या मदीने से आए, खबर देखिए क्या मदीने से आए, दुआ आज अपना असर ढूंढती है, दुआ आज अपना असर ढूंढती है। मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है। दाल शाह बाबा का पहाड़ वाले बाबा के आस्थाने पर इस मुशारे का नातिया मुशारे का इनेकाद हुआ है। शेख सईद हबली रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। आप दमिश्क की एक मस्जिद में दर्स फरमा रहे हैं। आपके पैर में तकलीफ होने की वजह से, दर्द होने की वजह से आपने अपने पैर को फैला रखा है। बादशाह वक्त, उस वक्त के शाम के गवर्नर इब्राहिम पाशा का गुजर उधर से होता है। उसका ख्याल, उसके दिल में ख्याल आता है कि वो भी जाए और दर्स सुने। वो मस्जिद में पहुंचता है। हजरत अपना पैर समेटते नहीं है, पैर को फैला कर रखा हुआ है। गुलामाने मोहम्मद वहां पर बैठे हुए हैं। सब हैरत से कभी बादशाह को, कभी गवर्नर शाम को देख रहे हैं, कभी हजरत को देख रहे हैं और ये ख्याल कर रहे हैं कि अब तो हजरत की शामत आ गई, अब तो इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा या जलील और रुस्वा किया जाएगा। मगर इब्राहिम पाशा पे ऐसा रोब तारी हुआ, दर्स में वो ऐसा खो गया कि वो लौटा, वो खामोश वहां से लौट गया और लौट कर अशरफी और लौटने के बाद अपने गुलाम के हाथों अशरफियों से भरी हुई थैली शेख की खिदमत में पेश की, लेकिन शेख ने लेने से इनकार कर दिया और एक तारीख साज जुमला शेख सईद हबली रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से अदा हुआ जो आप ज़र से लिखने के लायक है। शेख ने कहा कि जो पाँव फैलाना वही जानता है, पाँव वही फैलाता है जो हाथ फैलाना नहीं जानता। हाज़िरीन गिरामी, आइए रामपुर के एक शायर ताहिर फराज से इस वक्त मुलाकात की जाए जो आपके दर एहसास पे अपनी नातिया शायरी के हवाले से दस्तक देंगे। जनाबे ताहिर फराज, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएं और अपनी नातिया शायरी इस मुशायरे में पेश करें। मैं वसीम बरेलवी के इस शेर के साथ कि रात ढलती न थी, दिन निकलता न था, आपसे पहले मौसम बदलता न था। 4 मिसरे सबसे पहले पेश करता हूँ। सुखन मेरा भी पुख्ता नहीं है, सुखन मेरा भी पुख्ता नहीं है,
بھروسہ کچھ سماعت کا نہیں ہے، سخن میرا بھی پختہ نہیں ہے، بھروسہ کچھ سماعت کا نہیں ہے، ابھی بے نور ہے بینائی میری، ابھی بے نور ہے بینائی میری، ابھی بے نور ہے بینائی میری، ابھی میں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے، ابھی میں نے تمہیں ابھی بے نور ہے بینائی میری، سخن میرا بھی پختہ نہیں ہے، ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، اندر اندر خود ہی سنورنا پڑتا ہے، ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، اندر اندر خود ہی سنورنا پڑتا ہے، مدحت احمد میں مصرع کہنے کے لیے، مدحت احمد میں مصرع کہنے کے لیے، فکر رسا کو حد سے گزرنا، بہت اچھا، فکر رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک منات پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے۔ آج اس دربار میں کھڑا ہوں، آپ سب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہماری سب کی حاضری اس حوالے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اسی حوالے سے یہ میرا مطلع حاضر کرتا ہوں۔ حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے، جن کے دل کو بھائی کیا کہنے ہیں دائی فراز صاحب، آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی ہے دنیا میں، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی قوم ہو، ان کو نمبر 1 مانتے ہیں۔ The 100 سے کتاب لکھی گئی جو کسی فرانسیسی لیکھک نے، اس میں بھی ان کو نمبر 1 بتایا گیا۔ یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں، آپ سب مجھ سے زیادہ ذیل میں لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے شعراء بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ ان کے حوالے سے اس کا راز کیا تھا؟ اپنے کردار سے، حسن اخلاق سے،
اصل یہ ہے، کیا کہنے کیا اسلام کہنے ایسے نہیں پھیلا. اپنے کردار سے، حسن اخلاق سے، حسن اخلاق سے، حسن اخلاق سے ایک انسان انسانیت کے لیے، واہ اپنے کردار سے، حسن اخلاق سے ایک انسان انسانیت کے لیے نرم لہجے میں پیغام حق یوں دیا، نرم لہجے میں پیغام حق یوں دیا، جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو بہت اچھا ہے گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ پیغام حق یوں سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے، جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے، جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے. گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی اور کرنا پڑا حق کا اقرار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ ایک انسان انسانیت کے لیے نرم لہجے میں پیغام حق یوں دیا، جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے. گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی اور کرنا پڑا حق کا اقرار بھی. سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح، سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے. سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے، نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے. اب شعر آتا ہے. ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے. ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے، کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے. ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی، ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے، کفر کے دیوتا حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی. حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی. حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی. دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا، دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا، ہم گنہگار بھی پارسا ہو گئے. دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا، دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا، ہم گنہگار بھی پارسا ہو گئے، ہم گنہگار بھی پارسا ہو گئے. حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے. ایک نظر اپنے اعمال پر پھر پڑی، حاضری کی خوشی مرثیہ بن گئی.
नजर अपने अमाल पर फिर पड़ी, हाजिरी की खुशी मरसिया बन गई। अश्क जारी हुए दिल धड़कने लगा, अश्क जारी हुए, अश्क जारी हुए दिल धड़कने लगा। जब करीब दरे मुस्तफा हो अश्क जारी हुए दिल धड़कने लगा। जब करीब दरे मुस्तफा हो गए, जब करीब दरे मुस्तफा हो गए। रहनुमा हाँ मेरे रहनुमा आप हैं, रहनुमा आप हैं, रहनुमा आप हैं। रहनुमा हाँ मेरे रहनुमा आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। रहनुमा हाँ मेरे रहनुमा आप हैं। कह दिया कह दिया कह दिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दिया कह अरे दिया क्या कहने था कह दिया आप हैं रहनुमा हाँ मेरे। नाज़रीन गिरामी, आइए इस खूबसूरत नातिया महफिल मुशायरा में अब अपना कलाम पेश करेंगे जनाब अनवर जलालपुरी। अनवर जलालपुरी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हम सब जानते हैं। अनवर जलालपुरी से आपने इस मुशायरे के इब्तिदाई हिस्से में हम्द सुनी, अब उनसे उनकी नातिया शायरी भी सुनेंगे। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्श कफ़े पा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। आइए अनवर जलालपुरी से उनकी नातिया शायरी समाप्त करें। मोहतरम सामीन, मैं इश्क़ रसूल के जज्बात को अपने अंदाज से नज़्म में पेश करता हूँ। अच्छा, एक नज़्म मुलाहज़ा फरमाइए। उनसे मिलकर खुद बदलता था सितमगर का मिजाज, उनसे मिलकर खुद बदलता था सितमगर का मिजाज। रब ने कुछ ऐसा बनाया पैगंबर का मिजाज। उनसे मिलकर खुद बदलता था सितमगर का मिजाज। रब ने कुछ ऐसा बनाया था पैगंबर का मिजाज। और शेर सुनिए कि दिल में ज़िक्र हक़, ज़बां पर कौम की खातिर दुआ। एक एक मिसरे सुनिएगा कि दिल में ज़िक्र हक़, ज़बां पर कौम की खातिर दुआ। रब आलम की इबादत के लिए गारे हिरा, तख्त व मसनद की जगह टूटी चटाई बोरिया। तख्त व मसनद की जगह टूटी चटाई बोरिया। हुक्मरां होकर भी रखते थे कलंदर का मिजाज। रब ने कुछ ऐसा बनाया था, हुक्मरां होकर भी रखते थे कलंदर का मिजाज। रब ने कुछ ऐसा बनाया था पैगंबर का मिजाज। बंद सुनिएगा एक एक। वो जिधर गुजरे, अच्छा बंद सुनिएगा राहत भाई, कि वो जिधर गुजरे वो खित्ते मोहतरम बनते गए। वो जिधर गुजरे वो खित्ते मोहतरम बनते गए। कूचो बाजार सब रश्के रम बनते गए। कूचो बाजार सब रश्के रम बनते गए। संग के सीने पे भी नक्शे कदम बनते गए। संग के सीने पे भी नक्शे कदम बनते गए। उनके चलने से पिघल जाता था पत्थर का मिजाज। उनके चलने से पिघल जाता था पत्थर का मिजाज। रब ने कुछ ऐसा बनाया था पैगंबर का मिजाज। बंद सुनिए। कोई तैयब, कोई ताहिर और कोई कासिम हुआ।
کوئی طیب، کوئی طاہر اور کوئی قاسم ہوا، ام کلثوم اور زینب اور رقیہ، فاطمہ، عائشہ کا خود کلام پاک میں ہے تذکرہ، ڈھل گیا تھا ایک ہی سانچے میں گھر بھر کا مزاج، ڈھل گیا تھا ایک ہی سانچے میں گھر بھر کا مزاج، رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیمبر کا مزاج۔ بن سنیے اب یہاں سے خلفائے راشدین کے سلسلے میں کہ مل سکی بو بکر کو پہلی خلافت اس لیے، مل سکی بو بکر کو پہلی خلافت اس لیے، آپ نے ایک بار دی ان کو امامت اس لیے، آپ نے بخشی انہیں یہ ساری عزت اس لیے، آپ کو معلوم تھا صدیق اکبر کا مزاج۔ مل سکی، بن سنیے گا کہ مل سکی بو بکر کو پہلی خلافت اس لیے، آپ نے ایک بار دی ان کو امامت اس لیے، آپ نے بخشی انہیں یہ ساری عزت اس لیے، آپ کو معلوم تھا صدیق اکبر کا مزاج، رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیمبر کا مزاج۔ بن سنیے کہ کون آتا سامنے پھر کوئی کس کی تھی مجال، کون آتا سامنے پھر کوئی کس کی تھی مجال، صفحہ تاریخ پر ایسی نہیں کوئی مثال، حضرت فاروق اعظم کو جب آیا ہے جلال، حضرت فاروق اعظم کو جب آیا ہے جلال، پارا پارا ہو گیا کسریٰ و قیصر کا مزاج، حضرت فاروق اعظم کو جب آیا ہے جلال، پارا پارا ہو گیا کسریٰ و قیصر کا مزاج، رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیمبر کا مزاج۔ بن سنیے گا کہ باغیوں کے شور میں عثمان غنی بے غم رہے، باغیوں کے شور میں عثمان غنی بے غم رہے، درمیاں شعلوں کے بھی کردار سے شبنم رہے، درمیاں شعلوں کے بھی کردار سے شبنم رہے، خون میں ڈوبے تاکہ شان دین تو قائم رہے، خون میں ڈوبے تاکہ شان دین تو قائم رہے، تھا بہت معصوم داماد پیمبر کا مزاج، تھا بہت معصوم داماد پیمبر کا مزاج، رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیمبر کا مزاج۔ اور بن سنیے گا کہ فتح کے چاروں طرف جب خوب چرچے ہو گئے، بھائی فتح کے چاروں طرف جب خوب چرچے ہو گئے، قلعہ ذیشان کے جب ہوش ٹھنڈے ہو گئے، قلعہ ذیشان کے جب ہوش ٹھنڈے ہو گئے، ضرب اللہ سے جب اس کے ٹکڑے ہو گئے، تب در خیبر نے سمجھا میرے حیدر کا مزاج، تب در خیبر نے سمجھا میرے حیدر کا مزاج۔ فتح کے سنیے گا کہ فتح کے چاروں طرف جب خوب چرچے ہو گئے، قلعہ ذیشان کے جب ہوش ٹھنڈے ہو گئے، ضرب اللہ سے جب اس کے ٹکڑے ہو گئے، تب در خیبر نے سمجھا میرے حیدر کا مزاج، رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیمبر کا مزاج۔ بن سنیے گا یہاں سے کہ حوصلہ اسلامی تاریخ کہ حوصلہ کیسا تھا، کیسی دولت ایمان تھی، حوصلہ کیسا تھا، کیسی دولت ایمان تھی، اپنے مستقبل کی کس حد تک انہیں پہچان تھی، اپنے مستقبل کی کس حد تک انہیں پہچان تھی، کشتیاں اپنی جلانے میں ہی ان کی شان تھی، کشتیاں اپنی
जलाने में ही उनकी शान थी। खालिद व तारिक समझते थे समुंदर का मिजाज। खालिद व तारिक समझते थे समुंदर का मिजाज। रब ने कुछ ऐसा बनाया था पैगंबर का मिजाज। उनसे मिलकर खुद बदलता था सितमगर का मिजाज। मुस्तकिल लड़ते रहे और जान भी देते रहे। मुस्तकिल लड़ते रहे और जान भी देते रहे। जुल्म का दरिया था लेकिन नाव भी खेते रहे। जुल्म का दरिया था लेकिन नाव भी खेते रहे। यूं शहादत की फलक से दाद भी लेते रहे। यूं शहादत की फलक से दाद भी लेते रहे। करबला में एक जैसा था 72 का मिजाज। करबला में एक जैसा था 72 का मिजाज। करबला में एक जैसा था 72 का मिजाज। मुस्तकिल लड़ते रहे और जान भी देते रहे। जुल्म का दरिया था लेकिन नाव भी खेते रहे। यूं शहादत की फलक से दाद भी लेते रहे। करबला में एक जैसा था 72 का मिजाज। आखिरी बंद कि वो बुज़ुर्गों की हमेशा कद्र ही करता रहे। वो बुज़ुर्गों की हमेशा कद्र ही करता रहे। अपने हमदर्दों के एहसान का भी दम भरता रहे। और गुनाहों के तसव्वुर से सदा डरता रहे। या खुदा ऐसा बना दे अपने अनवर का मिजाज। या खुदा ऐसा बना दे अपने अनवर का मिजाज। उनसे मिलकर खुद बदलता था सितमगर का मिजाज। रब ने कुछ ऐसा बनाया था पैगंबर का मिजाज। हजरात, इतने अच्छे सुनने वाले बहुत कम मिलेंगे। मैं एक छोटी सी नज़्म हाजियों के सिलसिले की आपको सुना देना चाहता हूँ। हज का ज़माना है इसलिए सुनिएगा कि हाजियों अब अहमद मुख्तार के दर पर चलो। हाजियों अब अहमद मुख्तार के दर पर चलो। छोड़कर दुनिया शह अबरार के दर पर चलो। छोड़कर दुनिया शह अबरार के दर पर चलो। और बंद सुनिएगा कि अमन की बस्ती वही है, प्यार की मंजिल वही। अमन की बस्ती वही है, प्यार की मंजिल वही। इल्म का मरकज़ वही है, ज़ुहद की महफिल वही। इल्म का मरकज़ वही है, ज़ुहद की महफिल वही। हम गुनहगारों को रहमत का ख़ज़ीना चाहिए। हम गुनहगारों को रहमत का ख़ज़ीना चाहिए। अपनी इन आँखों को दीदारे मदीना चाहिए। अपनी इन आँखों को दीदारे मदीना चाहिए। गम के मारो आओ अब सरकार के दर पर चलो। हाजियों अब अहमद मुख्तार के दर पर चलो। छोड़कर दुनिया शह अबरार के दर पर चलो। बंद सुनिएगा कि जुल्मतो नफ़रत की फैली हैं घटाएं 400। जुल्मतो नफ़रत की फैली हैं घटाएं 400। गुमराही का जहर हर सू और बलाएं 400। अहमद मुख्तार का मेहमान बनने के लिए, आदमी की ज़ात को इंसान बनने के लिए, दोनों आलम के उसी मेमार के दर पर चलो। हाजियों अब अहमद मुख्तार के दर पर चलो। बंद सुनिए कि गम से उलझन है बहुत, उलझन से घबराता है दिल। गम से उलझन है बहुत, उलझन से घबराता है दिल। सोच कर अपनी गुनाह को खूब पछताता है दिल। अब निगाह के सामने तैबा का जलवा चाहिए। हर घड़ी पेशे नज़र हो सब्ज़ रोज़ा चाहिए। सारे नबियों के उसी सरदार के दर पर चलो। हाजियों अब अहमद मुख्तार के दर पर चलो। बेयकीनी हर तरफ है, हर तरफ गुमराहियाँ।
बेयकीनी हर तरफ है, हर तरफ गुमराहियाँ, महफिलों में रह के भी लगने लगीं तन्हाइयाँ। जिंदगानी के भंवर को अब सफ़ीना चाहिए, आँख को सुरमा नहीं खाके मदीना चाहिए। जिंदगानी के भंवर को अब सफ़ीना चाहिए, आँख को सुरमा नहीं खाके मदीना चाहिए। दोस्तों गम है तो फिर गमखार के दर पर चलो, हाजियो अब अहमद मुख्तार के दर पर चलो। बन सुनिए कि ज़िंदगी शोला है, इसको सिर्फ शबनम चाहिए। ज़िंदगी शोला है, इसको सिर्फ शबनम चाहिए। प्यास शिद्दत की है, हमको आबे ज़मज़म चाहिए। प्यास शिद्दत की है, हमको आबे ज़मज़म चाहिए। हम समझते हैं कि बख्शिश का सहारा है यही, चूम लें रोज़े की जाली, बस तमन्ना है यही। नूर अव्वल मंबे अनवार के दर पर चलो, हाजियो अब अहमद मुख्तार के दर पर चलो। आखिरी बंद सुनिए। है अगर अनवर मदीना देखने की आरज़ू, है अगर अनवर मदीना देखने की आरज़ू, जिस्म भी रख बावजू और रूह भी रख बावजू, जिस्म भी रख बावजू और रूह भी रख बावजू। देख कर काबा मदीना देखना ईमान है, खाक में जिस शहर की वो साहिबे अव्वली शहकार के दर पर चलो, हाजियो अब अहमद मुख्तार के दर पर चलो, छोड़कर दुनिया शह अबरार के दर पर। आइए इस खूबसूरत महफिल मुशायरा में अब हम चलते हैं जनाब नईम अख्तर खादमी के पास, जो दारुस्सुरूर बुरहानपुर मध्य प्रदेश से इस महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इस महफिल में अपना नात या कलाम पेश करें। नात पाक पेश कर रहा हूँ, इरशाद अली। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं। दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया, मुलाहिज़ा फरमाएं। रसूल की जाली पे रख दिया, दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया, जाली पे रख दिया। हमने ये फूल नूर की डाली पे रख दिया। हमने ये फूल नूर की डाली पे रख दिया। दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। अपना वजूद अपना दम, अपनी आखिरत, अपना वजूद अपना दम, अपनी आखिरत। हमने तो सब मदीने के वाली पे रख दिया। हमने तो सब मदीने के वाली पे रख दिया। अपना वजूद अपना दम,
اپنی آخرت ہم نے تو سب مدینے کے والی پہ رکھ دیا دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا. اور بطور خاص یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں. پلکوں کی لب کشائی سے پہلے ہی اپنی پلکوں کی لب کشائی سے پہلے ہی اپنی انجام خواب چشم سوالی پہ رکھ دیا. پلکوں کی لب کشائی سے پہلے ہی آپ نے انجام خواب چشم سوالی پہ رکھ دیا. پلکوں کی لب کشائی سے پہلے ہی اپنی پلکوں کی لب کشائی سے پہلے ہی اپنی انجام خواب چشم سوالی پہ رکھ دیا. دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. بگڑا ہوا نصیب بنانے کے واسطے بگڑا ہوا نصیب بنانے کے واسطے ہم نے بھی اپنا سر در عالی پہ رکھ دیا. ہم نے بھی بگڑا ہوا نصیب بنانے کے واسطے ہم نے بھی اپنا سر در عالی پہ رکھ دیا. دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا. اور مقطع ملاحظہ فرمائے نعت پاک کا. قدرت نے اے نعیم عجب اہتمام سے قدرت نے اے نعیم عجب اہتمام سے نور سحر کو سوز بلالی رکھ دیا. نور سحر کو سوز بلالی پہ رکھ دیا. قدرت نے اے نعیم عجب اہتمام سے
نورے سحر کو سوز بلالی پہ رکھ دیا. مطلب ملاحظہ فرمائیں. تھوڑا الگ مزاج نعت کا یہ پیش کر رہا ہوں. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. مطلع سے منسلک شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندھیاں. خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندھیاں. ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندھیاں. ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. اور حاضرین شعر ملاحظہ فرمائیں. ہم شعراء کرام کی بڑی جستجو کوششیں ہوتی ہیں کہ سیرت نبی کو ہم شاعری میں سمیٹ سکیں لیکن ناممکن ہے. پھر بھی میں نے ایک نقطہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے شاید کسی قابل ہو. ملاحظہ فرمائیں. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں. سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں. جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا. جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا. سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں.
جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. اور شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ایسا رنگے ہیں ان کی غلامی کے رنگ میں، ایسا رنگے ہیں ان کی غلامی کے رنگ میں، یہ رنگ اب کسی سے چھڑایا نہ جائے گا. ان کی تمہیدی گفتگو کے لیے نہیں ہے. میں صرف ان سے گزارش کروں گا کہ نعتیہ مشاعرے میں اپنا نعتیہ کلام پیش کرے. ڈاکٹر راحت اندوری. حضرات، جیسا کہ ابرار نے شروع میں کہا تھا کہ چوتھی پانچویں ایک ہی برس میں حاضری ہے ہماری، تو پہلے تو یہ میرے کاغذ اگر میرے ہاتھ میں جب بھی رہا کرے تو سمجھ لیا کریں کہ تازہ کلام میں پڑھ رہا ہوں. تو پہلے میں صاحب آستانہ کے لیے 2 قطعات پڑھوں گا. سنیں سرکار، بھائی جان سنیں گے. عرض کیا ہے کہ سینے میں بس چکا ہے، سینے میں بس چکا ہے قرینے سے دھولپور. سینے میں بس چکا ہے قرینے، سینے میں بس چکا ہے قرینے سے دھولپور، سینے میں بس چکا ہے قرینے سے دھولپور. آ جا رہا ہوں چاند کے زینے سے دھولپور. سینے میں بس چکا ہے قرینے سے دھولپور، آ جا رہا ہوں چاند کے زینے سے دھولپور. بس اس سفر میں کاش میری عمر بیت جائے، بس اس سفر میں کاش میری عمر بیت جائے، اجمیر سے مدینے، مدینے سے دھولپور. کیا کہنے سب زندہ باد. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. ایک بار اور سن لیں. عرض کیا ہے کہ سینے میں بس چکا ہے قرینے سے دھولپور، آ جا رہا ہوں چاند کے زینے سے دھولپور. بس اس سفر میں کاش میری عمر بیت جائے، اجمیر سے مدینے، مدینے سے دھولپور. ایک خطہ میں اور خاص طور پر پڑھنا چاہوں گا، یہ سبھی آج کی اس محفل کے لیے لکھا گیا ہے. سنیں میاں. عرض کیا ہے کہ در اقدس پہ آ کر ہم پریشان حال اوپر ہیں، پہاڑ پر ہیں. در اقدس پہ آ کر ہم پریشان حال اوپر ہیں. یہاں کردار افضل ہے، یہاں اعمال اوپر ہیں. یہاں کردار افضل ہے، یہاں اعمال اوپر ہیں. خدا کچھ خاص بندوں کو عطا کرتا ہے یہ رفعت کہ نیچے ہے پہاڑی اور شرف ابدال اوپر. خدا کچھ خاص بندوں کو عطا کرتا ہے یہ رفعت کہ نیچے ہے پہاڑی اور شرف ابدال اوپر. اب نعت میں پڑھوں گا، ملاحظہ فرمائیں صاحب، سبھی حضرات شرکت فرمائیں. اگر قبول کسی دن سلام ہو جائے، اگر قبول کسی دن سلام ہو جائے، اگر قبول کسی دن سلام ہو جائے تو ہم غریبوں پہ دوزخ حرام ہو جائے. اگر قبول کسی دن سلام ہو جائے تو ہم غریبوں پہ دوزخ حرام ہو جائے. قسم خدا کی میں جنت بھی چھوڑ سکتا ہوں، قسم خدا کی میں جنت بھی چھوڑ سکتا ہوں اگر مدینے میں 2 دن قیام ہو جائے. قسم خدا کی میں جنت بھی چھوڑ سکتا ہوں اگر مدینے میں 2 دن قیام ہو جائے. اب ایک خاص طور پر یہ شعر پڑھوں گا.
سنے بھائی نور، اگر مدینے میں 2 دن قیام ہو جائے، کیا کہنا ہے سر؟ سنے کہ نماز پڑھ لے اگر مسجد حرم میں کوئی، یہ شعر کی توجہ طالب ہوں، اگر نماز پڑھ لے اگر مسجد حرم میں کوئی، نماز پڑھ لے اگر مسجد حرم میں کوئی، تو مقتدی بھی رہے اور امام ہو جائے۔ نماز پڑھ لے اگر مسجد حرم میں کوئی، کیا شعر کہہ رہا صاحب؟ نماز پڑھ لے اگر مسجد حرم میں، نماز پڑھ لے اگر مسجد حرم میں کوئی، تو مقتدی بھی رہے اور امام ہو جائے۔ اور سنے کہ فلک پہ حج کے مہینے کا چاند آیا نظر، فلک پہ دیکھیے دوسرے مصرے میں نعت کا شعر بنانے کی کوشش کی، فلک پہ حج کے مہینے کا چاند آیا نظر، حضور اب کے کوئی انتظام ہو جائے۔ فلک پہ حج کے مہینے کا چاند آیا نظر، فلک پہ حج کے مہینے کا چاند آیا نظر، حضور اب کے کوئی انتظام، حضور اب کے کوئی انتظام ہو جائے۔ اور جسے تمنا ہو دنیا میں حکمرانی کی، جسے تمنا ہو دنیا میں حکمرانی کی، جسے تمنا ہو دنیا میں حکمرانی کی، وہ آ کے میرے نبی کا غلام ہے۔ جسے تمنا ہو دنیا میں حکمرانی کی، وہ آ کے میرے نبی کا غلام ہو جائے۔ عرض کیا ہے کہ یہ گرم بستر، یہ گرم بستر، یہ نرم تکیے، یہ خواب لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ گرم بستر، یہ نرم تکیے، یہ خواب لے کر میں کیا کروں گا؟ مجھے کھجوروں کا بوریا دو، گلاب لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ نرم بستر، یہ گرم بستر، یہ نرم تکیے، آپ تشریف نہیں رکھتے، یہ گرم بستر، یہ نرم تکیے، یہ خواب لے کر میں کیا کروں گا؟ مجھے کھجوروں کا بوریا دو، گلاب لے کر میں کیا کروں گا؟ تمام محفل پہ چھا رہا ہوں، تمام محفل پہ چھا رہا ہوں، میں بن پیے لڑکھڑا رہا ہوں، میں بن پیے لڑکھڑا رہا ہوں، میں مست ہوں پی کے جام احمد، شراب لے کر میں کیا میں مست ہوں پی کے جام احمد، شراب لے کر میں کیا کروں گا؟ اس نے دے ہے عرض رب جلیل میرے، ہے عرض رب جلیل میرے، تیرے نبی ہیں وکیل میرے، ہے عرض رب جلیل میرے، ہے عرض رب جلیل میرے، تیرے نبی ہیں وکیل میرے، سوال کر کے تو کیا کرے گا؟ جواب لے کر میں کیا کروں گا؟ سوال کر کے تو کیا کرے گا؟ جواب لے کر میں کیا کروں گا؟ ایک شعر اور سنیں، جواب لے کر میں کیا کروں گا؟ ملاحظہ فرمائیں، مزہ تو جب آئے روز محشر کہ مجھ سے خود کہہ دے رب اکبر، مزہ تو جب آئے روز محشر کہ مجھ سے خود کہہ دے رب اکبر، میرے محمد کا امتی ہے، حساب لے کر میں کیا کروں گا؟ مزہ تو جب آئے روز محشر کے مجھ سے خود کہہ دے رے رب اکبر، میرے محمد کا امتی ہے، حساب لے کر میں کیا کروں گا؟ کسی سے کم محترم نہیں ہوں، کسی سے کم محترم نہیں ہوں، میں بادشاہوں سے کم نہیں ہوں، کسی سے کم محترم نہیں ہوں، میں بادشاہوں سے کم نہیں ہوں، فقیر بازار مصطفیٰ ہوں، خطاب لے کر میں کیا کروں گا؟ بہت بہت نوازشیں۔ ایک نعت جو میرا جی میرے پیغمبر کا نام ہے جو میری زباں پر چمک رہا ہے،
मेरे पैगंबर का नाम है जो मेरी जुबान पर चमक रहा है, गले से किरणें निकल रही हैं, लबों से जमजम छलक रहा है। मेरे पैगंबर का नाम है जो मेरी जुबान पर चमक रहा है, गले से किरणें निकल रही हैं, लबों से जमजम छलक रहा है। मैं रात के आखिरी पहर में जब आपकी नात लिख रहा था, क्या कहने हैं सर बाबा, वाह वाह वाह। मैं रात के आखिरी पहर में जब आपकी नात लिख रहा था, लगा कि अल्फाज जी उठे हैं, लगा के कागज धड़क रहा है। रात के आखिरी पहर में जब आपकी नात लिख रहा था, लगा के अल्फाज जी उठे हैं, लगा के कागज धड़क रहा है। सब अपनी अपनी जुबान में अपने रसूल का जिक्र कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जुबान में अपने रसूल का जिक्र कर रहे हैं। फलक पे तारे चमक रहे हैं, शजर पे पत्ता खड़क रहा है। फलक पे तारे चमक रहे हैं, शजर पे पत्ता खड़क रहा है। देखिए सब ये एक शेर बहुत कहने के बाद बड़ी बेचैनी बढ़ी। सब अपने अपने अपनी जुबान में अपने रसूल का जिक्र कर रहे हैं, फलक पे तारे चमक रहे हैं, शजर पे पत्ता खड़क रहा है। ये खुसूसी तौर पर ये शेर खास तौर पे मैं अर्ज करना चाहूंगा। शजर पे पत्ता खड़क रहा है, शजर पे पत्ता खड़क रहा है। जमीन महरूम ही रही है हमेशा पाबोसिए नबी से, पैरों को छू नहीं पाई। जमीन हमेशा महरूम ही रही है, जमीन पाबोसिए नबी से। जहां कदम आपने रखे हैं वहां वहां तो फलक रहा है। जमीन महरूम ही रही है हमेशा पाबोसिए नबी से। जहां कदम आपने रखे हैं वहां वहां तो फलक रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां तो फलक रहा है। मेरे पैगंबर का नाम है जो मेरी जुबान पर चमक रहा है,